نمبروں کا رول کم ہے، عادتوں کا رول زیادہ ہے۔ لائف میں جو چیز پے بیک کرتی ہے نا، نمبر کہاں تک پے بیک کرتے ہیں؟ میٹرک میں نمبر اچھے، کالج اچھا مل جائے گا، کالج میں نمبر اچھے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی یا کاکول چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ کے نمبر اچھے ہونے کے باوجود آپ کے پاس عادتیں اچھی نہیں ہیں، آپ کے پاس ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا ان عادتوں کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو زندگی میں مار بڑی پٹے گی۔ تو اچھی عادتیں اپنے اندر ضرور پیدا کریں۔ میں چاہوں گا کہ آج یہاں موجود ہیں تو کیوں نہ کوئی 5-6 عادتیں میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ 5 عادتیں 6 عادتیں کون سی ہیں؟ پہلی عادت میں چاہوں گا، میں نے میری آبزرویشن یہ ہے، پھر میں کہوں گا میں نے یہ دیکھا زندگی میں زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پنکچوئل ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ میں نے کیا بولا جی؟ جو پنکچوئل ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے جو وقت کی قدر اسکول لائف میں نہیں نہ کرتا وہ زندگی میں بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے قیمتی چیز جیب کے پیسے نہیں ہے، وہ وقت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا۔ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ اور انعام وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ اور جو انعام ہے وہ وقت ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ اور یہ بتا دوں یہ سونے جیسا وقت ہے، ینگ ایج جون سی بیٹا اسٹوڈنٹ لائف، یہ سونے جیسا وقت ہے۔ اگر آپ اس میں محنت کر لیتے ہیں، یہ محنتیں بعد میں رزلٹس لے کے آتے ہیں۔ جو لوگ میں نے دیکھیں 35-50 سال کی عمر میں فیصلہ کرتے ہیں نا ہم نے کچھ کر جانا ہے، اکثر گر جاتے نہیں کرتے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، بڑے بڑے کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم کچھ کر جائیں گے۔ بھائی وقت پہ نہیں کیا آپ کیسے کرو گے؟ قدر کرنی ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ عادت کیا بنانی ہے؟ وقت کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اور وقت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ملا ہے اس کو بہترین استعمال کرو۔ جو وقت ملا ہے اس کو کیا کرو جی؟ بہترین استعمال کرو۔ دوسری عادت میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ دوسری عادت جو سی ہے وہ ہے صاف ستھرا رہنے کی۔ دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ منڈی گجرات کیونکہ دور دور نہیں ہے، میں اس بیلٹ کو جانتا ہوں۔ جیسے آپ کے بڑے بوڑھے اسی علاقوں میں رہے ہیں، میرے بڑے بوڑھے 550 سال سے ایک ہی گاؤں میں رہ رہے ہیں، تو اس بیلٹ کو میرے سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بڑا صاف ستھرا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی بہو بن کے اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو آوازیں لگتی ہیں، صاحب آ گیا بڑا، آوازیں لگتی ہیں کہ یار یہ زیادہ صاف ستھرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، اگر آپ نیٹ کلین صاف ستھرے انسان ہیں زندگی میں زیادہ گرو کرتے ہیں۔ آپ اگر صاف ستھرے رہتے ہیں، یونیفارم صاف رکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ صاف رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنی ہر چیز کو اگر صاف ستھرا رکھتے ہیں، یعنی صفائی جسے کیا کہا گیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ صرف نصف ایمان یہ نہیں ہے، ذرا سنیے گا، صرف اپنے باہر کی دنیا کو صاف ستھرا رکھنا ایمان نہیں ہے، اندر کی دنیا بھی صاف ستھری رہنی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ جو سخت عبادت گزار ہے لیکن اس کے دل میں کینہ رہتا ہے تو وہ نصف ایمان مکمل نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے اندر کینہ ہے۔ اگر ایک بندہ انتہائی عبادت گزار ہے، روز ایک قرآن پاک ختم کر رہا ہے لیکن اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے تو پھر اس کی عبادت کسی نتیجے پہ نہیں ہے۔ حضور اپنی باہر کی دنیا کو صاف کریں، اپنے اندر کی دنیا کو بھی صاف کریں۔ وہ کہتے ہیں رب دلوں میں رہتا ہے، اور سر دل صاف ہو، اندر کے بت نکلے ہوں تو رب رہتا ہے۔ اندر نفرت کے بت ہوں، کدورت کے بت ہوں، منفی سوچ کے بت ہوں، بے اطمینانی کے بت ہوں تو بھائی رب نے کہا رہنا ہے۔ رب جہاں رہتا ہے وہاں تو سکون ہی ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان اور سکون اللہ سے تعلق اور نسبت کی نشانی ہے کہ آپ کا اللہ پہ بھروسہ پورا ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ میری بلی کو مجھ پہ زیادہ یقین ہے، اور میں شرم سے کہتا ہوں، اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میری بلی کو مجھ پہ پورا یقین ہے، میں دودھ ڈال دوں گا، میں پال لوں گا۔ بندے کو اللہ پہ بھروسہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بندے کو اللہ پہ یقین ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سو آپ نے اپنے اندر ایک عادت پیدا کرنی صاف ستھرا رہنے کی۔ صاف ستھرا رہنا، باہر بھی صاف ستھرا، اندر دل سے بھی صاف ستھرا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اگر اندر سے صاف ستھرا رہنے کی عادت آپ کو ہے نا تو نیند بڑے سکون کی آتی ہے، خیال خراب نہیں ہوتا، اضطراب نہیں ہوتا، بے چینی نہیں ہوتی۔ میں سر صحیح کہہ رہا ہوں کمار صاحب کہ کہیں نہ کہیں آپ جس طرح سانپ ڈسے تو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ میرا جملہ کبھی بھولنا نا، خیال بھی ڈستا ہے، سوچ بھی ڈستی ہے، منفی سوچ زیادہ ڈستی ہے، مثبت سوچ ڈستی کوئی نہیں۔ سو باہر کی صفائی کرنی ہے، اندر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ تیسری عادت یاد رکھیے گا جس میں میں آج تک قائم دائم ہوں، میں اللہ کا جب بھی شکر ادا کرتا ہوں، بے شمار چیزیں شکر کے لیے، رزق دیا، صحت دی، کپڑے، چیزیں، آنکھیں، صحت، سب کچھ، سب سے بڑا شکر جو میں اللہ کا ادا کرتا ہوں نا کبھی کبھی وہ ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اچھے دوست دی، اچھی کمپنی دی ہے۔ اگر اچھی کمپنی نہ ہو تو بندہ برا ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
جس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے نا اس کا برا ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دو, اچھے لوگوں کا رنگ آپ پہ چڑھ جائے گا. اچھے لوگوں میں اٹھو بیٹھو. میری کتابیں بھی ہیں, میں بولتا بھی ہوں, میں اسپیکر بھی ہوں. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ماحول اچھا مل گیا, پاک ٹی ہاؤس مل گئے, اشفاق صاحب مل گئے, ادیب دانشور مل گئے. اگر نہ ملتے تو میری سوچ کبھی بھی وہ بلڈ نہ ہوتی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. سو اچھی کمپنی بیٹا رکھو, اپنی بری کمپنی سے اوائڈ کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کوٹیشن ہے بڑا فیمس نہج البلاغہ کا. آپ کہتے ہیں ایسا شخص جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ دشمن ہے. بھائی جس سے نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بہتر ہوتی ہے وہ دشمن ہے, وہ دوست نہیں ہو سکتا. سو بھائی اپنی کمپنی خود بھی پازیٹیو بنی ہے اور پازیٹیو لوگوں میں اٹھے بیٹھے. پازیٹیو لوگوں سے آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی بلڈ ہوتی ہے. چوتھی عادت میں آپ کو بتانا چاہوں گا. چوتھی عادت یاد رکھیے گا کہ میں شروع سے 9th کلاس سے 8th کلاس تک فیل ہوا, 9th سے میں ٹاپ کر رہا ہوں. میری عادت بن گئی کہ میں ہمیشہ گولز سیٹ کرتا ہوں, ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں. یہ 2018 جا رہا ہے, میں نے گولز لکھے ہوئے ہیں. میری ڈائری میری گاڑی میں پڑی ہے جس میں گولز لکھے ہوئے ہیں. میں اپنے ڈیز کے گولز بناتا ہوں, ویکس کے گولز بناتا ہوں, منتھ کے گولز بناتا ہوں, ہاف مڈ ایئرس کے گول بناتا ہوں, فل ایئرس کے گولز بناتا ہوں, لائف گولز لکھتا رہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, بڑا وہ سوچ سکتا ہے, مقصد وہ بنا سکتا ہے جس کے اللہ پہ بھروسہ پورا ہے. یہ انسان کو پلاننگ کی صفت اللہ نے دی ہے. یہ کوئی انسانی کوئی ذہنی خلفشار نہیں ہے. پلاننگ اور اسٹریٹجی جو ان سی ہے وہ اگر پلاننگ اور اسٹریٹجی کو ایز اے سبجیکٹ کمانڈنٹ صاحب پڑھا جائے تو یہ پلاننگ اور اسٹریٹجی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دی ہے. چونٹی بھی پلاننگ کرتی ہے. آپ کو کبھی لگے نا کہ یار وہ نہیں کرتی, وہ بھی سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو دانے اکٹھے کرتی ہے, کہتی تھی اگلا مشکل وقت ہے اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ تو مجھے کرنی ہے. یعنی جبلت میں اس کے ڈال دیا. حالانکہ اس کا بھروسہ تو بہت ہونا چاہیے تھا, بھروسہ مکمل, لیکن اسٹریٹجی پوری ہونی چاہیے, احتیاط اپنی پوری ہونی چاہیے. ہمیں تو توکل بھی کیا سکھایا گیا, اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کے توکل کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنا کام پورا کر کے پھر اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں. آپ پڑھے ہی نہ, کتابیں کھولے ہی نہ اور توکل کرتے رہیں گے اللہ میں ٹاپ کر جاؤں گا, کیسے کریں گے؟ فیل ہو جائیں گے. سو گولز آپ نے سیٹ کریں, اسٹڈی کے گولز کہ میرے ایک ہفتے کی پلاننگ کیا ہے, ایک ہفتے میں نے کتنا تیار کرنا ہے, ریویژن کیسے کرنی ہے. ایک بڑی خاص بات بتاؤں آپ کو, جو بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا کہ اسکول یا کالج پڑھائے گا تو ہم پڑھیں گے, وہ کبھی نمبر نہیں لے سکتے. نمبر وہ لیتا ہے جو خود پڑھتا ہے, جو خود جا کے گھر کتابیں کھولتا ہے, جو خود کوشش کرتا ہے. اور یہ بیلٹ جس میں آپ ہیں, منڈی والی ساری بیلٹ, گجرات والی بیلٹ, یقین کریں بڑی زرخیز بیلٹ ہے. آپ لوگوں کے جینز میں محنت ہے, آپ لوگوں کے جینز میں ترقی ہے. صرف تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو پالش کر لیجئے, گول سیٹنگ کر لیجئے, آپ دنیا کے بہترین لوگوں میں اب شمار ہوگا آپ کا. تو یہ ضرور کیجئے, عادت بنا لیجئے کہ گول سیٹنگ آپ نے کرنی ہے. 5ویں عادت اینڈ لاسٹ, یہ آخری عادت ہے, اس کے بعد میں کویسچن آنسر آپ کے لوں گا. جی آخری عادت کیا ہے میرے, لاسٹ 5th ہیبٹ کیا ہے بیٹے؟ ایک بات یاد رکھنا, کامیابی ترقی اپنی محنت سے ہوتی ہے, اللہ کی مدد اپنی محنت. میں نے کبھی چیٹنگ کرنے والے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. چیٹنگ کرنے والا وقتی طور پہ ترقی کر جاتا ہے, ایک ٹیسٹ میں, ایک کلاس میں, لائف میں کامیاب نہیں ہوتا. کیونکہ چیٹنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چیٹنگ کرنے والے کو کام چوری کی بیماری پڑ جاتی. محنت کرنا بذات خود اللہ کا انعام ہے. محنت کی عادت ہونا کامیابی کی دلیل ہے. محنت کرتے رہنا یہ ثبوت ہے کہ آپ آج نہیں تو کل کامیاب ضرور ہوں گے. سو میرا بیٹا عادت بنا لو, محنت کرنے کی عادت بنا لو, کمیٹڈ رہو, سچے رہو. نمبر وہ لو جو آتے بنتے ہیں. بھائی فیل ہو گئے نا, لرن کر لینا. دنیا میں 2 ہی کام ہوتے ہیں, یا انسان کیا کرتا ہے, جیتتا ہے, ون, یا انسان سیکھتا ہے. جملہ میں نے کیا بولا ہے, یا انسان جیتتا ہے یا انسان فیل نہیں ہوتا, سیکھتا ہے. غلطی کر کے سیکھو. ٹیسٹ میں نمبر کم آئے ہیں, لے کے بیٹھ جو ٹیسٹ کو اور دیکھو میرے نمبر کم کیوں آئے ہیں, میں نے غلطی کیا کی ہے. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنی. جو مسٹیک میری پہلے ہوگی وہ مسٹیک آئندہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ اسٹریٹجی بنایا کرو. ایک سال کا رزلٹ آیا, پچھلے سال کی ساری مسٹیکس لکھ لو, میں نے کیا کیا غلطی کی, میں نے ہینڈ رائٹنگ میری کیسی تھی, اسکیچنگ کیسی تھی, پریزنٹیشن, کویسچن میں نے کون سے اٹیمپٹ کیے, سلیکشن آف کویسچنز کون سی تھی, سب چیزوں کی لسٹ بنائیے. اور پھر دیکھیے نئے سال کی اسٹریٹجی کیا ہے. یعنی جو اپنی پچھلی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتا اور نئے سال کی کمنگ آنے والے وقت کی اسٹریٹجی طے نہیں کرتا, میں سمجھوں گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پچھلی غلطی سے سیکھیں, نئی اسٹریٹجی بنائیں, اللہ آپ کو بہت سی کامیابی دے گا. پاکستان زندہ باد.